شاہ، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سردارہ بیوی کو ذرا سی بھی خبر لگ گئی تو میرا حال برا ہو جائے گا۔ وہ مجھے بخشیں گی نہیں۔ نازنین خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دوپٹہ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے شاہ نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نازک سی لڑکی کے لیے دل ہار بیٹھے گا، مگر اس نے کبھی جتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ باہر سے سخت مزاج اور غرور میں ڈوبا ہوا شاہ دراصل دل کے اندر سے بے حد نرم تھا، خاص طور پر اس لڑکی کے لیے جو اس کے سامنے جھکی کھڑی تھی۔ نازنین کی باتوں پر وہ قریب آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر شاہ کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور شاہ دھیمے لہجے میں بولا، میں کون ہوں اس گھر کا؟ نازنین اس کے اتنے قریب آ کر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ شاہ کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی، مگر وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، آپ چھوٹے سائی ہیں اور میں ایک عام سی لڑکی۔ بھلا میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہتی تھی، مگر ادب کے دائرے نے اسے روک لیا۔ شاہ نے دھیرے سے گرفت ڈھیلی کی اور اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اٹھا کر نرمی سے بولا، اس گھر کا وارث میں ہوں، تمہیں باقیوں کی نہیں، میری مرضی کا خیال رکھنا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، چلو سر میں تیل لگا دو، پچھلی بار تم نے لگایا تھا تو نیند بہت سکون کی آئی تھی۔ نازنین کے چہرے پر ہلکی سی جھجک نمودار ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، جی چھوٹے سائیں، جیسے آپ کا حکم۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاہ بیڈ پر بیٹھے گا، مگر وہ تو خود نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ نازنین حیرت سے بولی، چھوٹے سائیں آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اوپر بیٹھ کر کیسے؟ یہ مناسب نہیں۔ شاہ کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ مجھے بار بار دہرانا پسند نہیں۔ اس کے لہجے کی گہرائی نے نازنین کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے بیٹھی اور تیل لگا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ چادر جو اس نے لپیٹ رکھی تھی بار بار اس کے ہاتھوں میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ شاہ نے آنکھیں موند کر سکون سے کہا، یہ چادر بار بار گر رہی ہے، رکھ دو ایک طرف۔ نازنین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کے کہنے کا مفہوم کیا ہے۔ وہ دھیرے سے چادر درست کرتے ہوئے ہاتھوں سے مساج جاری رکھے رہی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا، ایک ایسا لمحہ جس میں خاموش بہت کچھ کہہ رہی تھی اور دونوں کے دلوں میں کوئی انکہی بات دھیرے دھیرے جنم لے رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں وہ خوش تھی، مگر دل ہی دل میں ایک انجانا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی اس کے اور اذلان شاہ کے رشتے کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی، ایک ایسا لمحہ جس میں خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور دونوں کے دلوں میں کوئی انکہی بات دھیرے دھیرے جنم لے رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں وہ خوش تھی، مگر دل ہی دل میں ایک انجانا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی اس کے اور اذلان شاہ کے رشتے کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تو کوئی اس پر ترس نہیں کھائے گا، بلکہ اسے تذلیل اور عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ نازنین نے ہچکتاتے ہوئے چادر ایک طرف رکھی اور آہستگی سے شاہ کے سر میں تیل لگانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میں کئی جذبے پوشیدہ تھے۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی، جس میں دل کی دھڑکنیں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر سکون اترتا جا رہا تھا، جبکہ نازنین کی نظریں ہر لمحہ زمین کی طرف جھکتی جا رہی تھیں۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، جذبات کی شدت نے فضا کو بھوجل کر دیا تھا۔ نازنین کے لیے یہ ایک خواب جیسا لمحہ تھا، جس میں خوف بھی تھا، احساس بھی، مگر اس کے دل میں شاہ کے لیے عقیدت اور محبت کا ایک انمنٹ جذبہ جنم لے چکا تھا۔ رات گزر گئی مگر اس کے دل کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ وہ نیند اور جاگ کے بیچ شاہ کے وجود کے احساس میں کھو رہی تھی۔ صبح کے سناٹے میں جب آنکھ کھلی تو شاہ کو اپنے قریب گہری نیند میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی جو نازنین کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ وہ شرم و حیا میں لپٹی دھیرے سے اٹھی، چادر اپنے گرد لپیٹی اور خاموشی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ ہر قدم پر اسے خوف تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر ساتھ ہی دل میں ایک نرم سا اطمینان بھی تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر جلدی سے کمرے سے باہر قدم رکھا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اندھیرے میں کہیں کوئی آنکھیں اس کے ہر قدم کی گواہ نہ بن جائیں۔ نازنین، اے نازنین، کب تک سوتی رہو گی؟
کیا رات بھر جاگتی رہی تھی؟ اٹھو اور سردارہ بیوی کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ان کے لیے ہمیشہ وہی مخصوص ڈائٹ والا کھانا بنتا ہے۔ آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ 9 بج چکے ہیں، سردارہ بیوی دالان میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم اب تک نیند کے مزے لے رہی ہو۔ زارا بائی نے چنچلا کر اپنی ٹانگ کا دھکا مارا تو نازنین نیند سے چونک کر اٹھی، کمر سے ہلاتے ہوئے درد سے سسک اٹھی۔ پہلے ہی کمر میں سخت درد تھا، ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، ورنہ رات تو شاہ نے اسے پل بھر کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سوجن نے چہرے کو پھیکا کر دیا تھا۔ زارا بائی نے اس کا حال دیکھ کر طنز سے کہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ لگتا ہے ساری رات جاگتی رہی ہو۔ اٹھو، ناشتہ بناؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، جیسے کھیتوں میں ہل چلاتی رہی ہو۔ اتنا کہہ کر زارا بائی واپس پلٹی، مگر نازنین پھر آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ دوبارہ زارا بائی کے قدموں کی چاپ سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ سر چکرا رہا تھا، مگر ہمت کر کے خود کو سنبھالا، وضو کیا، کپڑے بدلے اور حویلی کی طرف چل دی۔ دالان میں سفید چادر اوڑھے سردارہ بی بی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ نازنین کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان کی خشمگین نگاہیں نازنین کے دل پر دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ سلام کا جواب نہ پا کر اس کے دل میں انجانا خوف جاگ اٹھا۔ کہیں سردارہ بی بی کو کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ وہ نظریں جھکا کر اندر گئی، جلدی جلدی کچن میں جا کر انڈے والے چکن کو کالی مرچ اور کنولا آئل میں تیار کیا، جوس بنایا اور سب کچھ ٹرے میں سجا کر دالان کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی کچن سے نکلی، سامنے شاہ تیار ہو کر کمرے سے نکل رہا تھا۔ نازنین کی نگاہ ایک پل کو اس پر ٹھہری، دل سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم میرے شاہ، آپ پر نظر بد بھی شرما جائے۔ دل میں رشک سا ابھرا کہ وہ شاہ کی پسندیدہ عورت ہے، مگر شاہ موبائل کان سے لگائے بغیر ایک نظر ڈالے آگے بڑھ گیا، جیسے وہ اس کی نظروں کے قابل ہی نہ ہو۔ یہی اس کا مزاج تھا، رات کی تنہائی میں قریب اور دن کی روشنی میں بالکل اجنبی۔ وہ سیدھا سردارہ بی بی کے پاس گیا، جنہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت زہرا بیگم اور مہوش شاہ بھی وہاں آ گئے۔ ناشتہ ہو چکا تھا، اصلان شاہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ نازنین چچکتے قدموں سے آئی، ٹرے میز پر رکھی۔ ایک لمحے کو شاہ کی نظر اس پر اٹھی، مگر وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نازنین نے نظریں جھکا لیں اور واپس کچن میں جا کر اگلے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس کا کام بس اتنا ہی تھا کہ سردارہ بی بی کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے میں احتیاط کرے، کیونکہ انہیں شوگر تھی اور کچھ ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ انہیں صرف پرہیزی کھانا ہی دیا جائے گا۔ نازنین کچن صاف کر کے باہر نکلی تو رحیمہ شاہ اپنے کمرے سے نکلی، بال کمر تک لہراتے ہوئے، ہاتھوں میں لپٹے چمکدار لباس میں جو یقیناً کسی مہنگے برانڈ کا تھا۔ نازنین نے ناشعوری طور پر اپنا پیلا سا سادہ فراک اور چوڑی دار پاجامہ دیکھا، اوپر وہی سفید چادر جو وہ ہمیشہ اوڑھتی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے سستے بازار سے آتے تھے اور ان کے ساتھ دوپٹہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں ملازموں کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئیں۔ اسی دوران حویلی کی سب سے لاڈلی علینا شاہ بھی مسکراتی ہوئی باہر آئی، گردن میں جالی دار دوپٹہ ڈالے، پٹکیاں مارتی جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ہو۔ 11:30 بج چکے تھے۔ زہرا بیگم نے بیٹی کو یوں دیکھا جیسے کوئی قیمتی خزانہ پا لیا ہو۔ سردارہ بیوی نے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر انڈے کا ٹکڑا خود اس کے منہ میں ڈالا اور نازنین کو آواز دی، میری پوتی کے لیے ناشتہ بناؤ، بتاؤ کیا کھاؤ گی وہ؟ نازنین کے دل میں عجیب سی جلن اٹھی، ایک غیر محسوس سی حسد، شاید اس لیے کہ اس گھر میں بچوں میں صرف 2 تھے، زارون شاہ جس کے والدین برسوں پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اور علینا شاہ جو اس گھر کی آنکھ کا تارا تھی۔ نازنین اکثر سوچتی تھی کہ شاہ کے ماں باپ کے درمیان کیا ہوا ہوگا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ شاہ کی ماں دوسری شادی کر کے خوش زندگی گزار رہی تھی اور باپ ایک گوری عورت سے شادی کر کے غیر ملک میں آباد ہو چکے تھے۔ سردارہ بی بی کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا، ان کے روایات کے خلاف، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے رشتہ توڑ لیا اور اب ان کی زندگی کا مرکز صرف زارون شاہ رہ گیا تھا، وہی جس میں ان کی سانسیں بستی تھیں۔ زارون شاہ کے ساتھ ساتھ انجمن اور مہوش شاہ کی اکلوتی بیٹی علینا شاہ تھی، جس سے سردارہ بی بی کو بے حد لگاؤ تھا۔
سب کو ناشتہ کروا کر جب نازنین نے خود کھانے کے لیے ہارڈ فوڈ کھولا تو اس میں ایک پراٹھا رکھا تھا۔ شاید آج شاہ نے کم ناشتہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ مسکرائی اور پراٹھا نکال کر کھانے ہی لگی تھی کہ اتنے میں کملا بائی یاد دھمکی۔ اس نے فوراً نازنین کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور غصے سے بولی، ارے لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کھانا شاہ لوگوں کا ہے، تم نے بھی اب ان کے نوالے گننے شروع کر دیے؟ ناز نے چھونک کر بولی، نہیں کملا بائی، وہ دراصل یہ پراٹھا بچ گیا تھا، باسی ہو جائے گا اس لیے سوچا کہ میں کھا لوں۔ مگر کملا بائی نے ہاتھ چٹک دیا، ضرورت نہیں ہے، نوکروں کے لیے سوکھی روٹیاں رکھی گئی ہیں، جا کر وہی کھاؤ، بڑی آئی دیسی گھی کے پراٹھے کھانے والی، تیری اوقات بھی ہے؟ اس کی تیکھی باتوں پر نازنین کا دل چاہا وہ کچھ کہہ دے، مگر زبان بند رکھنی پڑی۔ دل ہی دل میں جل کر بولی، تجھے کیا پتا تیری حیثیت کیا ہے؟ جیسے تم چھوٹے سائیں کہتے نہیں تھکتے نا، میں ان کی پسندیدہ عورت ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جس دن تمہیں میری حقیقت کا پتہ چلے گا، اس دن تمہارا چہرہ دیکھنے لائق ہوگا، جب میں اس گھر کی چھوٹی بیوی کہلاؤں گی۔ نازنین دل میں یہ سوچ کر چپ چاپ مسکرا ہی رہی تھی کہ کملا بائی نے زور سے دو تھالیاں بجائیں اور تڑک کر بولی، اور بی بی، کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا تو جا کر صحن صاف کرو۔ نازنین نے فوراً ایک سوکھی روٹی نکالی، اس پر ایک سبز مرچ رکھی اور چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ زارون شاہ نے آج تک کبھی کچن میں آ کر نہیں دیکھا تھا کہ نازنین کھاتی کیا ہے۔ وہ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ وہ بھی وہی کھانا کھاتی ہے جو سب کو دیا جاتا ہے، مگر آج نازنین کی طبیعت کچھ بھاری تھی۔ تھوڑا سا کھا کر وہ صحن میں جھاڑو لگانے لگی۔ سارا دن صفائی کرتے کرتے شام ہوگی، کمر درد سے چور تھی، مگر ہاتھ نہیں رکے۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو زارون شاہ کھڑا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی، آنکھوں میں انجان سا تجسس۔ نازنین نے فوراً نظریں چکا لیں، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور آہستگی سے سلام کیا۔ شاہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا کر رہی ہو تم؟ نازنین نے مٹی چھاڑتے ہوئے کہا، بس صحن کی کیاریاں صاف کر رہی ہوں۔ ہامتی ہوئی سانسوں اور چہرے کی تھکن دیکھ کر شاہ کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کب کہا تھا کہ تم یہ سب کرو؟ تمہارا کام صرف سردارہ بی بی کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے، ان کی ڈائٹ کا دھیان رکھنا، اگر وہ چاہیں تو ان کا مساج کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی تمہارا کام نہیں۔ نازنین نظریں جھکا چکی تھی، مگر دل میں خوشی کے دیے جل اٹھے تھے۔ وہ بولی، شاہ، دراصل کملا بائی۔ مگر اس سے پہلے کہ جملہ مکمل ہوتا، شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ کملا بائی، اس کی آواز گونجی۔ وہ جلدی سے ہامتی ہوئی آئی۔ جی چھوٹے سائیں، خیریت ہے؟ شاہ نے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں لگتا ہے اس گھر میں ملازم کم ہے؟ گھبراہٹ سے بولی، نہیں سائیں، سب ٹھیک ہے، میں سب کا دھیان رکھتی ہوں۔ شاہ کا صبر جواب دے گیا، جب سارے کاموں کے لیے ملازم ہے تو نازنین سے کام کیوں کرواتی ہو؟ وہ صرف سردارہ بی بی کی دیکھ بھال کے لیے ہے، کسی نوکرانی کی طرح دوسرے کاموں کے لیے نہیں۔ وہ اسے دوبارہ کسی اور کام میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہ کی سخت آواز پر کملا بائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سر جھکا کر بولی، ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، آئندہ اس سے کوئی کام نہیں کہوں گی۔ نازنین دالان میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ جب کملا بائی کی نظریں اس سے ملی تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ نازنین ابھی ابھی زارون شاہ کے قریب جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے رحیمہ چلی آئی۔ اس نے لپک کر زارون شاہ کا بازو پکڑا اور شوخی سے بولی، اذلان، آج تو تم بہت جلدی گھر آ گئے ہو، چلو نا، باغ میں چلتے ہیں۔ سردارہ بی بی نے اجازت دی ہے کہ تم صرف میرے ساتھ ہی باہر جا سکتی ہو۔ نازنین کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کے چہرے پر جلتی ہوئی چمک اب حسرت میں بدل گئی تھی۔ شاہ نے ایک پل کو نازنین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی لپک تھی۔ پھر آہستہ سے رحیمہ کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور بولا، آج ممکن نہیں، سر میں درد ہے، آرام کرنا ہے۔ مگر رحیمہ نے ضد سے اس کا ہاتھ پھر پکڑ کر لیا۔ ارے ایسے مت کرو نا، صبح سے تیاری کی ہے میں نے۔ تبھی سردارہ بی بی وہاں پہنچی۔ پیار سے بولے، لے جاؤ اسے بیٹا، بچی بور ہو رہی ہوگی۔ زارون شاہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔
नाज़नीन की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो अपनी मुठ्ठियां भींचती, चेहरा मोड़कर आंसू छुपाने लगी और तेजी से किचन की तरफ चली गई। ज़ारून शाह जानता था कि वो अंदर से टूट गई है, मगर वो कुछ नहीं कर सका। शायद इसी खामोशी में उसने अपने ईयरबड्स लगाए, मोबाइल उठाया और नाज़नीन को कॉल मिला दी। वो नाज़नीन जो इस वक्त अपने कमरे के अंधेरे में हिचकियां भरकर रो रही थी। जिस लम्हे अज़लान ने कॉल की, तो नाज़नीन के दिल में कई तरह के वसवसे उठ खड़े हुए। वो बेचैन थी, सिसकती हुई आवाज़ में जवाब देते हुए अपनी हिचकियां रोक ना पाई थी। अज़लान की पुरसकून मगर पूरे एतमाद आवाज़ सुनकर वो कुछ सुकून महसूस कर रही थी, मगर दिल की बेचैनी अभी बाकी थी। अज़लान बाग की तरफ अपनी गाड़ी चला रहा था और सामने फर्श पर सीट पर रहीमा बीबी बैठी बार बार बातों से उसे मुंतशिर रखने की कोशिश कर रही थी। मगर अज़लान उस सबसे बेनियाज था। उसकी सारी तवज्जो नाज़नीन की कमज़ोर होती हुई आवाज़ पर थी। कुछ ही देर में अज़लान की आवाज़ में सख्ती के साथ एक किस्म का अज़म सुनाई दिया। मैं तुमसे बात करता रहूँगा जब तक तुम पहुँच कर खुद तुम्हें देख यकीन न दिला दूँ। उसने रहीमा को बताने की कोशिश की कि ये सब काम की नौयत का मामला है, मगर दरअसल वो सिर्फ नाज़नीन को सुकून पहुँचाना चाहता था। बाग पहुँचते ही रहीमा ने अज़लान को बार बार अपने साथ फल तोड़ने की दावत दी, मगर अज़लान ने टाल दिया। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, और खुद बाग में अकेला चहलकदमी करने लगा। इसी दौरान सारून शाह मुसलसल फ़ोन पर नाज़नीन से बात कर रहा था। वो नाज़नीन को समझा रहा था कि खुद को कमज़ोर मत समझे, जल्द वो इस रिश्ते को सबके सामने कबूल करवाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उसकी आवाज़ में पक्की संजीदगी थी। नाज़नीन ने आंसू पोंछते हुए कहा कि वो शाह पर भरोसा करती है, मगर डर इस बात का है कि अगर सरदारा बीवी या खानदान ने अज़लान से कह दिया कि वो इसे छोड़ दे तो वो क्या करेगी। वो जानती थी कि उस घर की रवायात और सरदारा ने गुस्सा किसी के लिए आसान नहीं होता। अज़लान ने फौरन कटकर कहा, मैं ऐसी सूरत आने नहीं दूंगा। रहीमा, मेरे लिए बस एक फ़र्द है, तुम मेरी मोहब्बत की इकलौती वारिस हो। ये अल्फाज नाज़नीन के लिए एक तसल्ली का सबब बन गए। उसके वजूद में एक नई तवानाई जागी। शाम होने लगी थी जब अज़लान और रहीमा वापस आए। ज़रून शाह की मोहब्बत भरे लहजे में कहीं बातें सुनकर नाज़नीन के दिल में कदरे सुकून आया। वो जानती थी कि शाह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर उसका माज़ी भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। 2 नस्लों से उसके वालिदैन और दादा-दादी इस हवेली में मुलाज़मत करते आए थे। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ और माँ कैंसर में मुब्तला हुईं, तो सरदारा बीबी ने माँ की आखिरी इल्तिजा पर नाज़नीन को अपने पास रखा कि वो इसे घर में मुलाज़मा की हैसियत से रखेंगी ताकि उसका सहारा बने। नाज़नीन ने पढ़ाई में आगे बढ़ने का ख्वाब देखा था, मगर महरूमियों ने उसे मजबूर कर दिया था। माँ बाप के जाने के बाद सरदारा बीबी के बाज़ रवैयों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि नाज़नीन दरअसल महज नौकरानी है। ज़ोहरा बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता माहौल में वो बात फैलानी शुरू कर दी कि ये लड़की कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी, और इसी बायस नाज़नीन के दिल में शर्म और खौफ की गहरी लकीरें बन गई थी। यही सब सोचे नाज़नीन के ज़हन में धर रखती थी जब अज़लान ने मोबाइल पर एतमाद की आवाज़ में कहा कि वो सब मुश्किलें दूर कर देगा। उस लम्हे उसके दिल में एक मद्धम सी रोशनी जागी। शायद वाकई कोई उसका साथ दे रहा था। मगरिब का वक्त हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए गहरे होने लगे थे, मगर नाज़नीन के अंदर एक नया अज़्म पलने लगा। अज़लान के वो अल्फाज उसके सीने में ढारस बन गए थे कि वो अकेली नहीं, हमारे घर को यतीम खाना न समझो, हम बेसहारा लड़कियों को पालने के लिए नहीं बैठे, उस लड़की को घर के कामों में लगाओ। सदारा बीबी ने गुस्से से ये अल्फाज कहे और ज़ारून शाह के सामने ऐलान कर दिया कि आज से ये लड़की यानी नाज़नीन मेरा ख्याल रखेगी, मेरे खाने पीने और हर ज़रूरत की जिम्मेदारी इसी की होगी। नाज़नीन का असल नाम नूरुलैन था, मगर घर के सब लोग उसे नाज़नीन ही कहते थे। वो 2 साल से इस हवेली में रहकर सरदारा बीबी की तीमारदारी कर रही थी
مگر کسی کو علم نہ ہوا کہ قبض لانشاہ کی نگاہوں نے اسے دیکھا اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ زارون شاہ کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی، مگر کملا بائی کو جیسے ہر شے کا پتہ چل جاتا تھا۔ وہ ایک دن کوارٹر میں جا پہنچی اور نازنین کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے بولی، دیکھ لڑکی، اگر خواب دیکھنے کی کوشش بھی کی نا تو پر کاٹ دوں گی تیرے۔ دیکھ رہی ہوں آج کل چھوٹے سائیں کے پیچھے بہت گھومتی ہے تو۔ سن لے، یہ شاہ خاندان ہے، اپنے خون کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا۔ چھوٹے سائیں کی شادی صرف رحیمہ بی بی سے ہوگی اور تو نوکرانی بن کر رہے گی۔ اب اگر دوبارہ انہیں کے آگے پیچھے دیکھی گئی تو وہ خود سردارہ بی بی کے کان بھر دوں گی تیرے خلاف۔ اس دن نازنین سخت غبار میں مبتلا ہو گئی تھی، بدن تپ رہا تھا، مگر کملا بائی کے حکم پر وہ کام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردارہ بی بی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی اور کملا بائی نے جان بوجھ کر اسے پورے گھر کے کاموں میں الجھا دیا تھا۔ ایک ایک جگہ پر بار بار پوچھا دوہرا کروا رہی تھی، تمہارے ہاتھوں میں دم ہی نہیں ہے، کیا بھوسا بھر رکھا ہے؟ وہ مسلسل تانوں پر تانے دے رہی تھی۔ کمزوری کے باعث نازنین کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے صوفے کے پاس جا لگی۔ چکر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ شور سن کر سارے ملازم اکٹھے ہو گئے۔ کملا بائی پہلے تو غصے سے چیخی، ڈرامے باز لڑکی، اب یہ ناٹک کیوں؟ مگر جیسے ہی دیکھا کہ نازنین کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے ہیں، تو وہ گھبرا گئی۔ اسی شور میں سردارہ بیبی اور زہرا بیگم بھی باہر آ گئی۔ رحیمہ نے آواز سنی مگر کمرہ چھوڑنے کی زحمت نہ کی۔ سردارہ بیوی نے پانی منگوا کر نازنین کے چہرے پر چھینٹے مارنے کا حکم دیا، مگر نازنین کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا۔ فوراً زہرا بیگم کو کہا گیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ سردارہ بیوی نے کملا بائی کو ڈانٹ کر کہا، اگر بیمار تھی تو کام کیوں کروایا؟ میرا ناشتہ تو کب کا بن چکا تھا، اب یہ یہاں کیوں تھی؟ کملا بائی نظریں چراتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیوی جی، خود ہی ضد کر رہی تھی، کہتی تھی کہ لاؤنج صاف کر لوں۔ زہرا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور اور ایک ملازمہ کے ساتھ نازنین کو ہسپتال لے گئی۔ خود گاڑی میں موبائل چلاتے ہوئے بیزاری سے بولی، پتہ نہیں سردارہ بیوی کو بھی کیا سوچی، ایک نوکرانی کے لیے مجھے بھیج دیا۔ اندر ڈاکٹر نے نازنین کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر بہت کم تھا، جسم کمزوری سے نڈھال۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہے، پھر چونک کر بولی، یہ تو ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی ملازمہ اور ڈرائیور کے ہوش اڑ گئے، ان کے چہرے فک ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نازنین نے آنکھیں کھولی تو ملازمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ مگر اس کے اپنے کپ کپا رہے تھے، کیونکہ اب یہ راز صرف ان تینوں کے درمیان نہیں رہنے والا تھا۔ وہ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ اگر سردارہ بیوی کو پتہ چل گیا تو جانتی ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ نازنین جو پہلے ہی خوف اور کمزوری کے عالم میں تھی، لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر ملازمہ نے چونک کر خبر دی، تو ماں بننے والی ہے، بتا یہ کس کا بچہ ہے؟ کس کے ساتھ گناہ کرتی رہی ہے تو؟ ہم تو تجھے شریف اور معصوم سمجھتے تھے، مگر تو کچھ اور ہی نکلی۔ یہ سن کر نازنین کا دل حلق میں آ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے، مگر ملازمہ کو کیسے بتاتی؟ ملازمہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لائیں۔ زہرا بیگم نے ایک نظر نازنین پر ڈالی، پھر ملازمہ کے آڑے ہوئے چہرے کو دیکھا اور سرد انداز میں پوچھا، کیا ہوا اسے؟ ملازمہ گھبرا کر بولی، نہیں بی بی جی، کچھ نہیں، بس گرمی سے چکرا گئی تھی۔ زہرا بیگم نے بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن جب گاڑی میں بیٹھتے وقت شوفر سے رپورٹ پھسل کر نیچے گری تو ان کی نظر ایک رپورٹ پر جم گئی۔ پریگنینسی رپورٹ تھی، جس پر صاف لکھا تھا، نورل این پریگننٹ ہے۔ زہرا بیگم کے غصے کا پاڑا چڑھ گیا۔ نور روتی ہوئی بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی غیر کا نہیں، بلکہ شاہ خاندان کی ہی چشم و چراغ کا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر پہنچے تو سردارہ بی بی، جو نور کی طبیعت سے پہلے ہی فکر مند تھی، کملا بائی کو ڈانٹ رہی تھی، میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گی، پتہ نہیں تو اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔
ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زہرا بیگم طوفان بن کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ نور کو بازو سے تھامے اور بغیر کچھ کہے نازنین کو گھسیٹ کر سردارہ بی بی کے قدموں میں لا پٹکا۔ نازنین روتی ہوئی اپنے پیٹ کو تھام چکی تھی۔ سردارہ بی بی نے چونک کر پوچھا، بہو یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نازنین کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ زہرا بیگم چیخ کر بولی، سردارہ بی بی یہ لڑکی جسے آپ معصوم سمجھتی ہیں بغیر شادی کے ماں بن گئی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں نوکر بھی نسلی رکھے گئے ہیں، مگر یہ سردارہ بی بی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ سینے پر گیا۔ تبھی مہوش شاہ بھی گھر پہنچے۔ جیسے ہی حقیقت ان کے کانوں میں پڑی، سردارہ بی بی لرز اٹھی، آنکھوں میں بے یقینی، پھر اگلے لمحے غصہ۔ آگے بڑھ کر نازنین کا چہرہ تھام کر بولی، یہ سب کیا ہے نازنین؟ کیا یہ سچ ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ ہم نے تجھے عزت سے رکھا اور تو نے اس گھر کا منہ کالا کر دیا۔ اگر اتنی بھی جوانی سر چڑھ گئی تھی تو بتا دیتی، میں تیری شادی کروا دیتی۔ یہ حرکت تو نے کیسے کر لی؟ ان کی سانسیں پھولنے لگی، جبکہ نازنین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ انہیں کبھی یہ امید نہیں تھی کہ نازنین جیسی سلجھی، خاموش اور شریف لڑکی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ نازنین ان کے قدموں میں بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، سردارہ بی بی پلیز میری بات سنیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی لمحے اذلان شاہ دروازے سے داخل ہوا۔ گھر کا سناٹا اور سب کے چہروں پر خوف کی چھاپ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی تھی۔ ایک جانب سردارہ بی بی سخت غصے سے کھڑی تھی، دوسری طرف نازنین ان کے قدموں میں کھڑی کانپ رہی تھی، اور زہرا بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ زارون شاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں حیرت اور الجھن صاف تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نازنین ان کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے؟ لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی زہرا بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھٹ پڑی، بیٹا دیکھو تو اس لڑکی کی حرکت، یہ کسی ناجائز گناہ کا پھل اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ شاہ خاندان کے نام کو مٹی میں ملا دیا ہے اس نے۔ کام کے دوران بے ہوش ہوئی تو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ نازنین حاملہ ہے۔ سردارہ بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے میں آگے بڑھی اور ایک جھٹکے میں اپنا پاؤں نازنین کے سینے پر مارا۔ نازنین پیچھے کو لڑکھڑاتی ہی تھی کہ اذدان لپک کر آگے آیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ نازنین اب شاہ کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ آنسو جس میں خوف، شرمندگی اور شکایت تینوں موجود تھے۔ اذلان نے پوری شدت سے سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونجی، یہ کوئی گناہ نہیں۔ نہ ہی نازنین نے منہ کالا کیا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دیجیے سب لوگ، یہ میرا بچہ ہے اور جائز ہے۔ نازنین کے وجود میں شاہ خاندان کا خون پل رہا ہے۔ ایک پل کے لیے پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں اذلان پر جم گئی، جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ زہرا بیگم کے ہاتھوں سے دوپٹہ پھسل گیا۔ سردارہ بی بی بھی پتھر بن گئی تھی اور سیڑھیوں پر کھڑی رحیمہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہی رحیمہ جو چند لمحے پہلے نازنین کی تصدیق دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زارون شاہ کی زبان سے یہ حقیقت سن کر مارے صدمے کے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ زہرا بیگم اور مہوش شاہ دوڑ کر اس کی طرف گئیں، مگر تب تک اذلان نازنین کو اپنے بازوؤں میں لیے اس کے آنسو پہنچنے میں مصروف تھا۔ نازنین سسک سسک کر اس کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی، شاہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اذلان نے اس کی بات سنی مگر نظریں دادی کی طرف اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ بس دھیرے سے بولا، میں نازنین کو کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ پیچھے سے سردارہ بی بی کا دھاڑتا ہوا لہجہ گونجا، خبردار اگر اس بے غیرت لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ مگر اذلان کا لہجہ اب نرم مگر اٹل تھا۔ سردارہ بیوی یہ کوئی بے غیرت لڑکی نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ آج سے نہیں 3 مہینے پہلے نکاح کر چکا ہوں اس سے۔ یہ میری محبت ہے، میری من چاہی بیوی، یہی اس کا مقام ہے اور میرے خیال میں میری بیوی کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نازنین کو اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ نازنین لرزتی آواز میں بولی، شاہ
مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مگر اذلان نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کر کہا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے مجھے سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے، میرے وارث کو جنم دینے والی ہو۔ اسی دوران زہرا بیگم اور مہوش شاہ رحیمہ کو اسپتال لے جا رہی تھی۔ جاتے جاتے زہرا بیگم نے غصے سے کہا، اذلان، اذلان، تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اذلان کا جواب پرسکون مگر مضبوط تھا، بی بی جی، میں نے آپ کی بیٹی سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ خواب دکھائے، نہ محبت کا لفظ کہا۔ یہ سب آپ لوگوں کے ذہن کے اجتماع ہیں۔ میں نے رحیمہ کے لیے کبھی وہ جذبات رکھے ہی نہیں۔ جب وہ لوٹا تو سردارہ بی بی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، سردارہ بی بی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ خاندان کے نام پر دھبا لگا دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ خاندان کے وارث نے نوکرانے کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ہماری نسل کا خون اب کسی کم ذات کے خون سے ملے گا۔ میں رو رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اذلان کے سینے پر ہاتھ مارتی جا رہی تھی، لیکن اذلان نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ وہ نرمی سے بولا، دادی، آپ ابھی غصے میں ہیں لیکن میری بات سن لیجیے۔ میں مانتا ہوں آپ سے چھپ کر نکاح کر کے غلط کیا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کیا خاندان کا رواج میرے دل کی خوشی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میری زندگی کے فیصلے دوسروں کی زبانوں سے ہوں گے؟ سردارہ بی بی کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ وہ دوپٹے کے کنارے سے آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ اذلان گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر یہی مان لیجیے کہ نازنین میری خوشی ہے۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں مانتا ہوں مجھے آپ کی اجازت سے شادی کرنی چاہیے تھی، مگر حالات ایسے بنے کہ مجبوراً نکاح کرنا پڑا۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے چچا کا بیٹا، جو بد کردار اور لالچی تھا، اس پر بری نیت رکھنے لگا۔ وہ نازنین سے شادی کر کے اس کی زمین ہتھیانا چاہتا تھا۔ نازنین کی عزت بچانے کے لیے میں نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے سنبھالا۔ میں نے اس کے نام زمین کروائی، جھگڑے ختم کیے، لیکن جب ہم گاؤں سے نکلنے لگے تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ نازنین کے ساتھ دل ہار بیٹھا، لیکن دادی، وہ اگر غلط لڑکی ہوتی تو میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتی۔ مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اگر سچ میں میرا ہونا چاہتے ہو تو نکاح کرو، میں تمہاری بن جاؤں گی۔ میں نے نکاح کر لیا، ہاں چھپ کر مگر حلال طریقے سے۔ سردارہ بی بی کے چہرے پر آہستہ آہستہ نرمی آتی گئی۔ اذلان کے الفاظ ان کے دل میں اترنے لگے، یہ بچہ ناجائز نہیں، میرا جائز وارث ہے۔ نازنین نے کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ سب کے ساتھ ویسے ہی پیش آتی رہی جیسے ایک خدمت گزار، کیونکہ اس کے دل میں آپ کا احترام تھا۔ کچھ دنوں میں سردارہ بی بی کے دل کا برف پگھلنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کی خوشی کی خاطر نازنین کو قبول کر لیا تھا۔ زہرا بیگم نے شور مچایا، رحیمہ رو رو کے بے حال ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چھوٹے سائیں کی بیوی بن کر شاہ خاندان کی دولت کا وارث بننا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اذلان نے سب کے سامنے نازنین کو اپنی بیوی تسلیم کیا، ایک شاندار ولیمہ دیا، پورے خاندان کو بلایا۔ نازنین دلہن بن کر اذلان کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور رحیمہ ایک کونے میں بیٹھی روتی رہی۔ زہرا بیگم کی زبان سے بس یہی نکلتا رہا، اس نازنین کی بچی نے تو سب کے ہاتھ کاٹ دیے، ہمیں تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ مگر اذلان کو اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ لوگ 2 دن باتیں کرتے رہے، پھر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، اور وہ دن بھی آیا جب نازنین نے بیٹے کو جنم دیا۔ سردارہ بی بی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ تو شاہ خاندان کا وارث ہے، میرا پوتا۔ اب وہ نازنین کو اپنی بہو نہیں، اپنے خاندان کی عزت سمجھنے لگی تھی۔ سارون شاہ کی نگاہوں میں نازنین کے لیے محبت اور احترام پہلے سے ہی کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی امانت پا لی ہے۔